بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی نصابی کتاب کا تیسرا سبق کاہلی، اس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں. تو پہلے ان کا تعارف. سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کا انتقال ہوا. سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے. شاہ جہاں مغل بادشاہ تھا. مورث اعلیٰ کا مطلب جو ان کے جد امجد تھے، خاندان کے بڑے بزرگ جن سے آگے نسل چلی، وہ شاہ جہاں کے زمانے میں ہندوستان آئے. مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے. سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی. جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا تھا، جو تعلیم حاصل کی جاتی تھی اس زمانے میں، وہ سر سید نے حاصل کی. سب سے پہلے عدالت میں بطور سرشتہ دار کام کیا. سرشتہ دار سپرنٹینڈنٹ، آفس سپرنٹینڈنٹ، میر منشی آپ کہہ سکتے ہیں. جو مثلوں کا انچارج ہوتا ہے، فائلیں رکھی جاتی ہیں جو ان کا انچارج ہوتا ہے دفتر میں، سرشتہ دار. سب سے پہلے عدالت میں بطور سرشتہ دار کام کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گیا. منصف ہو گیا یعنی جج بن گیا. سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے. جدوجہد کرتے رہے. ملازمت سرکاری تھی لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے لیے وقت نکالتے تھے. ان کی حالت بہتر کرنے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے جو کام تھے وہ انہوں نے جاری ساری رکھے. انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا. یہ دونوں بھارت کے شہر ہیں. ہندوستان، اس وقت تو ہندوستان تھا، اس کے شہر ہیں مراد آباد اور غازی آباد. وہاں بھی آپ نے انگلش میڈیم اسکول کھولے، انگریزی اسکول کھولا. 1875 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کی بنیاد رکھی. نام پہ غور کریں، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج. اورینٹل کا مطلب ہوتا ہے مشرق سے متعلق. محمڈن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے پیروکار یعنی مسلم. اینگلو یہ انگلش یا انگلینڈ کا سمجھیں ساتھ ورڈ ہے. محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ یعنی ایسا کالج جہاں پہ جدید علوم اور قدیم علوم کی تعلیم دی جاتی تھی. یعنی انگلش بھی سکھائی جاتی اور جو دوسرے علوم شرقیہ ہیں، فارسی، عربی، اردو وغیرہ، وہ بھی وہاں پہ تعلیم دی جاتی. جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا. انگریزی سے اردو تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. ایک سوسائٹی قائم کی جس کا کام کیا تھا کہ انگریزی زبان کی کتابوں کے یا انگلش لٹریچر کے اردو میں ترجمے کیے جائیں. 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا. اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے. پروردہ کا مطلب ہوتا ہے پلی ہوئی. یعنی جن لوگوں نے وہ رسالہ پڑھا، تہذیب الاخلاق، وہ مقصدی رسالہ تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ نام سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. سر سید نے اردو میں مضمون کے صنف کو رواج دیا. اصناف ادب ہے نا، شاعری، شعر و شاعری ہے، نثر ہے، اور نثر کی ایک عام صنف مضمون نگاری ہے. پہلے اردو میں مضمون نگاری کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا. سر سید احمد خان اردو ادب کے پہلے مضمون نگار کہلاتے ہیں. پہلے قصے کہانیاں عام تھیں، وہی لکھی جاتی تھی، شعر و شاعری ہوتی تھی اردو میں. لیکن سر سید احمد خان نے پہلی مرتبہ مضمون لکھنے کا سلسلہ شروع کیا. خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے. کثرت سے یعنی بہت زیادہ تعداد میں مضامین خود بھی لکھے. رفقا رفیق کی جمع ہے، اپنے دوستوں سے بھی لکھوائے. سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے.
اسلوب نگارش، لکھنے کا انداز، ان کا انداز تحریر سادہ ہے، سہل کا مطلب آسان، بے ساختہ، یعنی جو کچھ ان کے وہ آتا ہے نا ذہن میں وہ قلم کے سپرد کرتے جاتے ہیں، بناوٹ نہیں ہے۔ اور تصنع سے پاک یہ آگے لفظ بھی آ گیا کہ اس میں مصنوعی پن نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، جو نیچرل ان کا میلان تھا یا جو کچھ ان کا قدرتی انداز تھا وہی ان کی تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، جیسے جابر بن حیان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بابا حیاتیات کہتے ہیں یا بابا کیمیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں پتا، ٹھیک ہے، پتا چلے گا بھی نہیں۔ اچھا، ان کو بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا یہ آپ سمجھیں خطاب ہے یا لقب کہہ لیں جو عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو وہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہا جاتا ہے ان کی اردو زبان کے لیے خدمات کی وجہ سے۔ انہوں نے اردو زبان کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی، اردو کو رواج دینے کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے ان کی خدمات لازوال ہیں۔ اچھا، انہوں نے سر سید احمد خان کے بارے میں کیا کہا؟ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق سر سید کے بارے میں کہتے ہیں، من جملہ بشمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ من جملہ بے شمار احسانات کے، اور بہت سے احسانات کے علاوہ سر سید کا سب سے بڑا احسان جو ہے وہ اردو زبان پر ہے۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا۔ پہلے اردو زبان کے لکھنے والے یا بولنے والے احساس کمتری کا شکار تھے، یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو انگریزی زبان ہے وہ اور دوسری زبانیں بہتر ہیں، اور اردو میں اتنا جو ہے وہ ظرف نہیں ہے کہ یہ زیادہ اس میں نئی نئی چیزیں سما سکیں اور یہ زیادہ اس میں اپنا اظہار بیان کیا جا سکے۔ تو سر سید نے اس زبان کو پستی سے نکالا، یعنی جو احساس کمتری تھا اس کو دور کیا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی۔ وسعت کا مطلب پھیلاؤ، سادگی بھی اور پھیلاؤ بھی ہے۔ بہت سے موضوعات کو انہوں نے اپنی تحریروں میں سمیٹا۔ سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، ڈول ڈالنے کا مطلب آغاز کیا۔ جو سنجیدہ مضامین تھے، سیریس قسم کے ٹاپکس تھے، ان پہ آپ نے لکھنا شروع کیا جن کو پہلے کوئی قابل توجہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ جدید علوم کے ترجمے بھی کرائے۔ بے لاگ تنقید، بے لاگ تنقید ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ طرفداری کیے بغیر، کسی کے ساتھ دوستی یا دشمنی کا لحاظ کیے بغیر تنقید کرنا، کسی کے اگر تحریر کی یا کلام کی اچھائی یا کوئی اس میں خامی ہے تو وہ بیان کرنا دوستی یا دشمنی کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر۔ انقلاب پیدا کیا، بہت بڑی تبدیلی لے کے آئی ہے اردو ادب میں۔ سر سید ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ مصلح اصلاح کرنے والے، اگر کوئی خرابی ہو وہ دور کرنے والے، اور معمار قوم کی تعمیر کرنے والے تھے، اور اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے، مصنف لکھاری۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی۔ کتابوں کی تعداد کتنی ہے سر سید کی لکھی؟ 30 سے زیادہ۔ تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی عام تصانیف میں آثار السنادید، یہ جو پرانی عمارتیں تھیں اس وقت برصغیر میں، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا، کلچر کے بارے میں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے پھر وضاحت سے بیان کیا کہ اس بغاوت کے یا اس جنگ آزادی کے اسباب کیا تھے۔ انگریزوں کے ذہن میں مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی کہ شاید اس کے سارے ذمہ دار جو ہیں مکمل طور پہ وہ برصغیر کے مسلمان ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ برصغیر کے مسلمان ہی صرف ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ برصغیر کے رہنے والے تمام لوگ جن میں بے چینیاں پائی جاتی تھیں، محرومیاں تھیں، اس وجہ سے انہوں نے انگریزوں کے لیے وہ جنگ شروع کی اور ان سے آزادی کی کوشش کی۔ تو یہ رسالہ اسباب بغاوت ہند انہوں نے لکھا۔ تبین الکلام، یہ
ان کی مذہبی کتاب ہے، خطبات عامدیہ ہے، یہ ان کے لیکچرز کی کتاب ہے، اور تفسیر قرآن پاک کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی. تو ان کی کافی زیادہ خدمات ہیں. سر سید احمد خان کی ان کی سب سے بڑی خدمت جو یہ ہے کہ پہلے مسلمان جو عالم تھے انہوں نے انگریزی زبان کا پڑھنا، سمجھنا، بولنا حرام قرار دیا ہوا تھا. تو وہ انگریزی زبان کو سمجھتے تھے یہ شجر ممنوع ہے. جو پہلے مسلمان سکالر تھے، تو سر سید احمد خان نے دیکھا کہ مسلمان انگریزی سے دور ہونے کی وجہ سے نہ انہیں ملازمتوں میں حصہ ملتا ہے، نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ انگریز حکمران ہیں، ان سے وہی اپنی مراعات حاصل کر سکتے ہیں جو ان کی زبان جانتے ہوں گے. اور دوسری طرف ہندو ہیں، وہ انگریزی زبان پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور وہ آگے ساری ملازمتوں میں حصہ لے رہے ہیں، تو مسلمان پیچھے رہ رہے ہیں. تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جگایا اور بتایا کہ یہ ایک زبان ہے جسے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہم ترقی تبھی کر سکتے ہیں کہ اگر مسلمان انگریزی زبان سیکھنا شروع کریں گے. یہ ان کا سب سے بڑا احسان ہے. آپ کی نصابی کتاب کا تیسرا سبق کاہلی، مصنف سر سید احمد خان. یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. کاہلی کا عام طور پہ ہم جو مطلب لیتے ہیں نا وہ ہوتا ہے سستی، کہ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں اگر کوئی بندہ سست ہے تو اسے ہم کاہل کہتے ہیں. لیکن سر سید احمد خان نے اس کا مطلب تھوڑا سا مختلف لیا ہے، عام روٹین سے ہٹ کے. تو دیکھیے گا سر سید کیا کہتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کام کاج کرنے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی سستی کرتا ہے تو وہ کاہل ہے، اور کاہلی اسی کو کہا جاتا ہے. مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. قوا قوت کی جمع ہے، قوت صلاحیت طاقت، کہ جو دل کی طاقتیں ہیں ان کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں بندہ ان کو استعمال میں نہ لائے اپنے فائدے کے لیے، ملک و ملت کے فائدے کے لیے. ان کو اگر کوئی بندہ استعمال میں نہیں لاتا جو اللہ تعالیٰ نے دلی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں تو پھر وہ کاہل ہے. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. جسمانی محنت مشقت روزی روٹی کمانے کے لیے ضروری ہے. روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے. بامجبوری، مجبوری کے ساتھ، یعنی مجبور ہو کے بھی محنت ضرور کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے رزق کمانا ہے، روٹی روزی کی فکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں. تو ایک ایسی چیز ہے روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں. بسر اوقات، وقت گزارنا، اوقات بسر کرنا، محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی بن جاتی ہے. طبیعت ثانی بننا ان کی فطرت کا حصہ بن جانا، یعنی محنت کرنے سے وہ ہچکچاتے نہیں ہیں، وہ ان کی عادت کا حصہ بن جاتی ہے. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزی روٹی کی فکر ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وراثت میں ہی مال و دولت عطا کی ہوتی ہے، یا ان کے اور ایسے کاروباری وسائل ہوتے ہیں کہ انہیں ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو وہ لوگ اپنے دل کی صلاحیتوں کو بھی بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور بہت زیادہ کاہل اور حیوانوں جیسی صفات کے حامل ہو جاتے ہیں، جیسے جانوروں کی صفات ہوتی ہیں. اب جانوروں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ صفات ہوتی ہیں اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. انسان کو اگر اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے، انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے،
کہ یہ اپنی زبان، دماغ اور دلی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتا ہے۔ جو حیوان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر میں یہ چیز نہیں رکھی، وہ اپنی جو دلی صلاحیتیں ان کو استعمال میں اس طرح سے نہیں لا سکتے جیسے انسان لاتا ہے۔ انسان باتیں بھی کر سکتا ہے، سوچ بھی سکتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ ورنہ باقی جو اس کے علاوہ معاملات ہیں، علم کو اگر نکال دیں، سوچوں کو نکال دیں، فکر و تدبر کو نکال دیں، تو پھر انسان میں اور عام حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سونا، جاگنا، کھانا پینا وہی صفات ہیں جو حیوانوں والی ہیں، سارے حیوان کرتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف، بلکہ تیسرا پیراگراف ہے، یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، یعنی کوئی ملازمت مل جائے، جاب مل جائے اپنی تعلیم کے مطابق۔ ہزار میں سے کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے، ورنہ تعلیم تو بہت سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو نہایت سخت، کاہل اور واشی ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان یہی انتظار کرتا رہے کہ اس کو ملازمت ملے گی تو کرے گا، ورنہ وہ ہاتھ پاؤں نہیں لائے گا۔ تو اگر یہ ذہن میں ہو کہ صرف تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں ملازمت کے حصول کے لیے اور اپنی دلی صلاحیتوں کو استعمال میں نہ لایا جائے اور انتظار کیا جائے عارضی ضرورتوں کا کہ کب ہمیں کوئی ملازمت ملے گی، ہم اپنی وہ روزی روٹی کمانے کے قابل ہوں گے، تو اس طرح یہ جو انتظار ہے یہ دل کی صلاحیتوں کو بیکار کر دیتا ہے اور انسان جو ہے وہ سخت کاہل اور سست ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، جو میں نے پہلے بات کی کہ دوسرے جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح انسان بھی حیوان ہے۔ جبکہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، پھر اس میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں جو حیوانوں کی فطرت ہے، جو حیوان کرتے ہیں پھر انسان بھی وہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر وہ صرف جسمانی ضرورتیں پوری کرنے لگ جاتا ہے۔ جسمانی ضرورتیں بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کھانا پینا، سونا، جاگنا، یہ جسمانی ضرورتیں ہیں، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ جو دل کی صلاحیتیں ہیں، اندرونی صلاحیتیں ہیں، اندرونی طاقتیں ہیں، ان کو استعمال میں لائے، ان کو بیکار نہ چھوڑے تاکہ وہ جانوروں جیسا نہ ہو جائے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں محنت و مشقت نہ کرنی پڑے۔ یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ جتنے اس کے اخراجات ہیں اس کے مطابق اس کی آمدنی ہے، اس کو قرض نہیں لینا پڑتا، اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر اس آمدنی کے حاصل کرنے کے لیے اس کو بالکل محنت و مشقت نہ کرنی پڑے۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا، یعنی جو نواب، وڈیرے، جاگیردار وغیرہ وہ تھے، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ جسمانی محنت مشقت تو کر نہیں رہا، اب جو دل کی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں ان کو بھی وہ استعمال میں نہیں لاتا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ جواب خود ہی دے رہے ہیں، یہ پوچھ کے کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ اب اس کا جو حال ہوگا وہ دیکھیں، یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق واشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، جو جانوروں جیسی صلاحیتیں ہیں، جانوروں جیسی باتیں ہیں، واشیوں جیسی، گنواروں جیسی، اس طرف وہ چل نکلے گا، اس کی توجہ ساری ادھر ہو جائے گی۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، یعنی کھانے پینے سے صرف رغبت ہوگی۔ قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، قمار بازی، جوا بازی، وہ جوا کھیلنے کا عادی ہو جائے گا، تماش بینی کا عادی ہوگا۔ تماش بین وہ حضرات ہوتے ہیں جو کوئی ناچ گانا وغیرہ یا وہ جو پہلے باقاعدہ طوائفوں کا رقص ہوتا تھا وہ دیکھنے جاتے تھے، ان پہ وہ اپنی دولت نچھاور کرتے، وہ تماش بین ہوتے ہیں۔ تو وہ قمار بازی یعنی جوئے بازی اور تماش بینی کا عادی ہو جائے گا، اور یہی سب باتیں اس کے واشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ یہ جانور ہے نا،
ان میں بھی یہی باتیں ہیں. اور جو ان پڑھ گنوار ہیں وہ انہی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اکثر جو جرائم ہوتے ہیں معاشرے میں جو ناقابل بیان قسم کے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جاہل اور گنوار لوگ کرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کو روشن کیا ہوا ہے, چاہے مذہبی علم ہو یا دنیاوی علم ہو, وہ کچھ نہ کچھ ضرور سوچتے ہیں کچھ غلطی کرنے سے پہلے کہ اگر ہم یہ غلطی کرتے ہیں, یہ گناہ کرتے ہیں تو بدنامی ہوگی, بےعزتی ہوگی, ناک کٹ جائے گی. وہ عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے ایسی چیزوں سے باز رہتے ہیں. اور جس بندے کے پاس نہ مذہبی تعلیم ہے, نہ دنیاوی تعلیم ہے, گنوار ہے, اجڑ ہے, جس کو نہ اللہ کا خوف ہے نہ دنیا کا خوف ہے, پھر وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر گزرے گا اور ملک و ملت کی بدنامی کا باعث ہوگا. یہی چیزیں ان آدمیوں میں آ جاتی ہیں, ان لوگوں میں آ جاتی ہیں جو اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دیتے ہیں. البتہ اتنا فرق ہوگا کہ وہ پہواڑ بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے. یعنی جو دوسرے جانور یا اجڑ گنوار لوگ ہیں وہ بدسلیقہ قسم کے ہوتے ہیں, گنوار ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہوگا شخص جو آمدنی بھی اس کو آ رہی ہے اور وہ فارغ بیٹھ کے سارے اس کے مسئلے حل ہو رہے ہیں, اپنی دلی صلاحیتیں اس نے مردہ کر ڈالی ہیں, تو وہ ایک وزادار واشی ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے لباس بھی اس نے اچھا پہنا ہوا ہو, گناہ بن ٹھن کے رہتا ہو, ظاہری طور پہ روب داب کا بھی حامل ہو, لیکن وہ ہوگا واشی, ایک وزادار واشی ہوگا. ہم قبول کرتے ہیں, لاسٹ پیراگراف چل رہا ہے, ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے. یعنی یہاں ہندوستان میں فراغت ہی فراغت ہے. یہ دیکھیں پرانے وقتوں کی بات ہے کہ اس وقت بھی یہی حال تھا اور اب بھی یہی حال ہے. یہاں دیکھیں ہمارے اکثر لوگ ہوتے ہی فارغ ہیں, کام کاج بہت کم ہے. تو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے, صنعتیں لگنے کی وجہ سے یورپ بہت آگے, وہاں کے لوگ مشینوں کی طرح مصروف رہتے ہیں, لیکن یہاں فراغت زیادہ ہے, فارغ لوگ زیادہ ہیں. تو دیکھیے سر سید کیا کہتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی یعنی دلی صلاحیتیں اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے یا عقل کو استعمال کر سکیں, عقل کی طاقت, ایسے کام کم ہے. اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں, یہاں ولایت سے مراد ملک, جو اور ملک ہیں, خاص طور میں مغربی ممالک کی بات ہو رہی ہے, اور خصوصاً انگلستان میں جو انگریزوں کا ملک ہے, انگلینڈ, اردو میں انگلستان, وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت کم, بہت ہیں, وہاں بہت زیادہ مواقع ہیں ایسے. اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے, ان میں بھی یہ چیز ختم ہو جائے جیسا کہ اب ہے. یعنی اس وقت وہ محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, تو ان میں یہ شوق ختم ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کی تمنا ان میں ختم ہو جائے, تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے, تو وہ بھی وحشی ہو جائیں گے. دیکھیں انگریزوں نے 7 سمندر پار سے آ کے یہاں پہ حکومت کی ہے اور سینکڑوں سال حکومت کی ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ آگے بڑھنے کا ان میں جذبہ تھا, اور یہاں کے لوگ یہاں رہتے ہوئے بھی محکوم ہو گئے. کس وجہ سے؟ کہ ان میں یہ ساری واشیوں والی باتیں آ گئی تھیں. انہوں نے اپنے قوائے عقلی کو اور قوائے قلبی کو استعمال میں لانا بند کر دیا تھا. جس وقت ان لوگوں کو ہوش آئی, لیڈروں کو یا عوام کو, تو پھر دیکھیں یہاں بھی ایک معجزہ ہو گیا, ایک الگ ملک بن گیا, بلکہ 2 ملک بنے, ایک انڈیا اور ایک پاکستان. لیکن ترقی کے لیے اگر آگے بڑھنا ہے نا, تو سر سید احمد خان کا یہ مضمون آج بھی ہمارے حسب حال ہے. ہمیں اپنی دلی صلاحیتوں کو اور عقلی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال میں لانا ہوگا, تبھی ہم اپنے ملک کو دنیا کی نظر میں ایک باوقار ملک بنا سکتے ہیں. مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے, اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کائلی اختیار کی ہے, کہ ہمیں ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کائلی اختیار کی ہے.
ہم نے ایسے مواقع پیدا ہی نہیں ہونے دیے، نہ پیدا کیے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی دلی صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لا رہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے یہاں پہ وہ مواقع پیدا کر سکتے ہیں، کیسے ہم یہاں پہ لوگوں کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے، یعنی ہم میں کمی کوتاہی ہے، ہم ان مواقع کو حاصل کرنے میں کوشش نہیں کر رہے، تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، ہم وہ غلطی، وہ قصور کیسے ختم کریں، ہم اپنے اندر سے وہ قائلی ختم کریں اور اپنے ہم وطنوں کے لیے مواقع پیدا کریں۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، یہ حاصل ہے اس پورے مضمون کا۔ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، یعنی دلی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، کہ جو آپ کے دل کی صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال میں لائیں، کوئی نہ کوئی مفید کام کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر بھی ہو ہمارے اندر، ہم اس کے لیے سوچیں اور مستعد بھی ہوں، یعنی تیار بھی رہیں ہر وقت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ بالکل ہمارے حسب حال ہے کہ پاکستان قوموں کی برادری میں کیوں پیچھے ہے، ہمارا ملک کیوں پیچھے ہے، اسی لیے کہ ہم نے بحیثیت قوم اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے رہنماؤں نے ایسے مواقع پیدا نہیں کیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں، اور ایک ترقی یافتہ ملک ہونے کی بجائے ابھی تک ہم ترقی پذیر ہیں۔